اور میرے ٹیچرز اور سول سوسائٹی کے میرے انتہائی قابل قدر دوستو، السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں زیادہ آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا، میرے خود بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے زیادہ۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ رول آف لا میں نے جون 96 میں تحریک انصاف جوائن کی، اور اس وقت میں بس کالج سے فارغ ہوا تھا۔ ہم اس وقت جو ہے نا یہ بات کرتے تھے کہ انصاف، قانون کی حکمرانی، اور وہاں سے یہ ہمارا سارا اسٹرگل جاری رہا۔ ہم نے بہت لمبی جدوجہد کی، کافی اپس اینڈ ڈاؤن آئے۔ 97 میں الیکشن کیا تو بہت بری طرح شکست ہوئی اور بہت مایوسی تھی۔ ویسا میرے خیال میں آپ دیو اس میں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے تھے میکسیمم چلے گئے۔ 2002 میں پھر صرف عمران خان جیتا اور 2008 میں بائیکاٹ کیا۔ مجھے موقع ملا صوبائی صدارت کا تحریک انصاف میں 2008 سے 2014 تک میں صوبائی صدر رہا۔ ایک دفعہ میں الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہا، جو پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن ہوئی پہلی دفعہ، ولی صاحب کو پتہ ہے کہ ہماری بہت بھرپور الیکشن ہوا تھا۔ اور دوسرا جو ہے نا میں جس طرح نامینیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے، لیکن جو رول آف لا کی صحیح روح میں سمجھا ہوں، اور جو پہلے ہماری منہ پہ باتیں ہوتی تھی، ابھی وہ عقیدہ کیسا ہے، یہ جو 9 مئی کے بعد جو ہمارے ساتھ کچھ ہوا، ہمیں پتہ چلا کہ قانون کی حکمرانی کیا ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی احساس ہوا کہ ایک عام آدمی کی زندگی کتنی مشکل ہے، وہ کتنی کمپرومائزز کرتا ہے۔ 2 مہینے میں جیل میں رہا۔ جیل میں نے دیکھا کہ جتنے بھی وہاں قیدی ہیں یا حوالات پہ جو لوگ بند ہیں، 70% وہ بھی بے گناہ ہیں۔ آپ سارے لائرز ہیں، آپ کو زیادہ سمجھتے ہیں، یا غلط پراسیکیوشن کی وجہ سے یا غلط دعوے داری کی وجہ سے، اور یہ پورا نظام ہمارا ظلم کی بنیاد پہ ہے۔ میں تو کبھی کبھی ڈرتا ہوں کہ خدا اللہ معاف کرے ہمیں کہ کہیں کوئی ہمارے اوپر کوئی غضب نہیں آتا، کوئی ہمارے اوپر زلزلے اور سیلاب نہیں آتے، کیونکہ جب انسان کی دل سے آہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اوپر عرش پہ اس کو سنتا ہے۔ اور یقین جانے، یعنی میں قومی اسمبلی کا اسپیکر رہا تھا، اور اس وقت جو ہمارے گھروں کی بےعزتی ہوئی ہیں، جو ہمارے جس طرح ہمیں ٹریٹ کیا گیا، یعنی اس قسم کی رویہ جو ہے نا انسانوں کے ساتھ توقع نہیں کر سکتے۔ 12 دن میں ایک وہ کیا کہتے ہیں چکی، وہ کسوری چکی میں رہا، اور کوئی ملاقات نہیں رہی، یعنی کوئی ملاقات نہیں رہی، اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا، اور جتنی مقدمات بنا، یعنی میرے اوپر ایک وقت میں 9 مئی پہ میں اسلام آباد میں بھی تھا، میں سوابی میں بھی تھا، میں مردان میں بھی تھا، اور میں چاشدہ میں بھی تھا۔ یعنی سوچ لے، یعنی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جب کسی ملک میں قانون نہیں ہوتا تو وہ صرف ظلم کا نظام ہوتا ہے، ڈنڈے کا چلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں قانون اور رسالت، میں کہتا ہوں کہ ملک میں تو قانون ہے نہیں، یہ تو بنانا رہا، جس کے پاس لاٹھی اس کے پاس، وہ جس کی لاٹھی اس کی بیس۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تو عزم کیا ہے، اپنے اللہ سے میں نے وعدہ کیا ہے، اور یقین سے کہتا ہوں، ایمان سے کہتا ہوں میں کہ میں نے عزم کیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں جو جدوجہد کروں گا، اس ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے اور آئین کی بالادستی کے لیے کروں گا۔ میں نے یہ وعدہ کیا اپنے اللہ سے، اور میں اس پہ بلیو کرتا ہوں، میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ ملک اس طرح نہیں چلتا، یہ چل نہیں سکتا۔ ہمارے بچے اس ملک میں کیسے زندگی گزاریں گے؟ اور جس علاقے سے میں ہوں وہاں تو اور بھی بہت مشکل ہے۔ محترم قائدین، دوستوں، بہنوں، آج ہم جس مرحلے پہ کھڑے ہیں وہاں بے اختیار یہ کہنے کو دل چاہتا ہے، یہ لمحہ جس میں تم زندہ ہو، ہم مجبور محض نہیں ہیں، ہمارے سامنے ظلم کا ایک سمندر ہے، ہمارے سامنے بظاہر تاریکی ہے،
لیکن اس تاریکی میں جلنے والے دیے ہم ہیں، قانون اور آئین کے علمبردار ہم ہیں۔ ہم نے آج اس قوم کو بتانا ہے کہ 8 اور 9 فروری کی رات جو سانحہ رونما ہوا، جس طرح اس قوم کے ولولے اور عزم پر حملہ کیا گیا، وہ حملہ پسپا ہوگا۔ ہم کھڑے ہیں، ہم عزم سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک بہت اعلیٰ عرفہ مقصد ہے۔ ہم نے پاکستان کو جمہوریت کی طرف لے کر جانا ہے۔ جو کچھ ہوا 8 اور 9 فروری کی رات میں اس کا خود چشمدید گواہ ہوں۔ وہ ہاتھ جنہوں نے میرا گریبان تھاما، جنہوں نے میری بیگم کا گریبان تھاما اور ہمیں نکالا، وہ ہاتھ صرف میرے گریبان پر نہیں پڑے تھے، وہ اس ملک کے ہر انسان کے، ہر عورت اور ہر مرد کے گریبان پر پڑے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری وقت کچھ نہیں، ہمارے ووٹ کی وقت کچھ نہیں، ہماری خواہش، ہمارا عزم، ہمارا ولولہ کچھ نہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ ہم یہاں موجود ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم ایک بلند و اعلیٰ و عرفہ قیادت کے تلے کھڑے ہیں۔ ہمارا مقصد اعلیٰ ہے، ہم ہار نہیں سکتے۔ اگر اس ملک میں جمہوریت نے قائم رہنا ہے، جو کہ انشاءاللہ رہے گی، تو یہ ہمارے توسط سے رہے گی، اس تحریک کے توسط سے رہے گی جس کی بنیاد ہم ڈال چکے ہیں۔ ہم اس ملک میں جمہوریت کی تکمیل تک کھڑے رہیں گے، ہم عدالتوں کا رخ بھی کریں گے، ہم سڑکوں کا رخ بھی کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی طالع آزما فیصلہ کرے کہ اس نے حکومت بنانی ہے، یہ جوڑ توڑ ہونا ہے، اور ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی یہاں اتنا اعلیٰ عرفہ نہیں کہ وہ بند کمروں میں بیٹھ کر صرف آئینی اور فکری گفتگو کرے۔ ہمیں سڑکوں پہ بھی آنا ہے، ہمیں عدالتوں میں بھی جانا ہے، ہمیں جیلوں کو بھی بھرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کی سرپرستی اور بالادستی نہیں ہوگی، جب تک ہم واقعتاً جمہوریت کو اس ملک میں قائم نہیں کریں گے، رائج نہیں کریں گے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارا مقصد بہت اعلیٰ ہے، یہ تکمیل پاکستان کا مقصد ہے۔ ہم ہیں پاکستان کے محب وطن۔ ہمیں کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ شور و غوغا کرنے والا ایک ریوڑ ہے، ہرگز ہم وہ ریوڑ نہیں ہیں۔ میں نے گلیوں میں پھر کے دیکھا ہے، میں نے ان دوستوں سے، ان بہنوں سے، ان بچوں سے میں نے ملا ہے جو 9 مہینے سے جیلوں میں ہیں، جن کی روزگار بند ہو گئی، جنہوں نے صحبتیں برداشت کی ہیں، لیکن ان کا ولولہ جوان ہے، ان کا عزم جوان ہے۔ ان کی خاطر ہمیں کھڑے رہنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ بہت شکریہ۔ جناب والا، میں محترم شاداب صاحب، میں آپ سے پہلے صرف اجازت چاہوں گا۔ صحافی ہمارے جمیل فاروقی صاحب ہیں، میں انہیں دعوت دوں گا اور اس کے بعد ایک مقرر کو پھر آپ سے استدعا کروں گا۔ محترم جمیل فاروقی صاحب تشریف لائیے۔ محترم جمیل فاروقی صاحب صحافت کی زبان بھرپور استقبال کریں، اس لیے کہ صحافی کا رول سب سے بڑھ کے آگے ہے ہمارے ساتھ۔ ہماری آواز کو انہوں نے اٹھایا، انہوں نے بنایا، انہوں نے لے کے چلنا ہے۔ تشریف لائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آ کے دیکھو میرے جسم بے جان کو، آ کے دیکھو میرے جسم بے جان کو، اس سلگتے ہوئے وطن ویران کو، وہ وطن جس کے بے بس مکینوں نے بھی اپنے خوابوں کے مردے دفن کر دیے، سارے سپنے بھی نظر کفن کر دیے۔ نہ کوئی آس ہے، نہ کوئی کھیت ہے، ہر طرف بس سلگتی ہوئی ریت ہے۔ آرزوؤں کا اجڑا جہاں مٹ گیا، آتش درد سے آسماں مٹ گیا، جس کی تڑپن سے تھک کر میرے درد کا دن نکلتا تو ہے، پر اجالا نہیں، غم کی قبروں نے سورج نکالا نہیں۔ کوئی ہے جو حقائق سے ٹکرائے اور وقت کی آگ پر رقص کرتی ہوئی غم کی پائل کو خوشیوں کی جھنکار دے۔